مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں گا. القول البدیع. گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج کا موضوع یہودی کے منہ پر تھپڑ، لیکن کس نے مارا؟ تو آئیے دیکھیے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. چنانچہ محمد الیاس عادل صاحب کی تصنیف سیرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سب سے بہادر تو آپ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں، اس طرح کیسے سب سے زیادہ بہادر ہوا؟ اب تم ہی بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی ارشاد فرما دیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. مزید فرماتے ہیں کہ سنو، ہم نے غزوہ بدر کے دن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ایک سائبان بنایا. پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا اس جگہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو اور آپ پر حملہ کر دے. بخدا ہم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا. لیکن اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر کسی کافر کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتا. لیکن پھر بھی اگر کوئی کافر یہ جرأت کرتا، کوشش کرتا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر حملہ کر دیتے. تو اسی لیے ہم میں سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاروں میں صحابہ کرام اولین مقام رکھتے ہیں. تو آج کے موضوع کے حساب سے جو واقعہ ہے وہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے سچے عاشق تھے. کہ علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ آپ نے عشق رسول میں اپنا سب کچھ قربان کیا، مال، جان، اولاد، جو کچھ اللہ نے نعمتیں دیں سب کے سب اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نثار کر دی. چنانچہ
اسی کتاب میں منقول ہے کہ ایک دن حضور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی ایک علمی درس گاہ تشریف لے گئے۔ اس دن یہودیوں کا ایک بڑا عالم وہاں آیا ہوا تھا جس کا نام فخاص تھا، اور اس وقت یعنی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درس گاہ میں پہنچے تو اس عالم کے ارد گرد یہودی جمع تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر اس فخاص یہودی سے فرمایا، اے فخاص، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جو حق لے کر آئے ہیں، اور تم لوگ ان کی تعریف توریت و انجیل میں پڑھتے ہو، لہذا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سچے رسول کی تصدیق کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تاکہ تم جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ جب یہ جملہ آپ کا سنا کہ اللہ پاک کو قرض حسنہ دو تاکہ تم جنت کے حقدار ہو جاؤ، تو اس فخاص یہودی نے کہا، اے ابو بکر، کیا ہمارا پروردگار ہم سے قرض مانگتا ہے؟ یعنی پھر تو ہم غنی ہوئے اور اللہ فقیر ہوا، معاذ اللہ۔ تو فخاص کی یہ بات سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں اسی وقت تیری گردن الگ کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا جلال! اللہ پاک کی بارگاہ میں ذرا سی اس کی گستاخی برداشت نہ کی آپ نے، اور جب اس کے منہ پر تھپڑ پڑا تو اب اس نے کیا کیا؟ وہ سیدھا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دوڑا گیا، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست ابو بکر نے یوں میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ کیونکہ پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حاضر خدمت مصطفیٰ ہوئے، تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ہی پوچھا کہ بھائی کیا ایسا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے یوں کہا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر، تو مجھے اس بات پر شدید غصہ آ گیا۔ جب آپ نے یہ اصل بات بتائی تو اب یہودی نے کیا کیا؟ یہودی نے سراسر انکار کر دیا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ چنانچہ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے چوتھے پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت، یعنی آیت نمبر 181 اتاری۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام اللہ پاک
اور اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی سچی محبت رکھتے تھے کہ یہودیوں کی درس گاہ میں پہنچ کر ان کے درمیان، یعنی آپ تنہا تھے اور وہاں ان کا مجمع تھا، اور اس مجمع میں ان کے بڑے عالم کے منہ پر تھپڑ مار کے آ گئے۔ اندازہ لگائیے آپ، تنہا صدیق اکبر اور ان کا پورا وہ مدرسہ کہہ لیں، درس گاہ، وہاں ان کے درمیان جا کر آپ نے ایسا تھپڑ لگایا کہ آج اس کی نسلیں بھی یاد رکھتی ہوں گی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج 1.5 ارب مسلمان مل کر ایک چھوٹی سی ریاست، چھوٹی سی کنٹری اسرائیل کو تھپڑ نہیں لگا سکتے کہ آج اس نے مسلمانوں پر کیسا ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہے کہ جا بجا روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز، خبریں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، بچوں پر، عورتوں پر، نہتے مسلمانوں پر کون سا ظلم اور ستم ہے کہ جو وہاں پر نہیں کیا جا رہا۔ لیکن افسوس 1.5 ارب کی تعداد کم و بیش دنیا بھر میں مسلمانوں کی ہے، تو کیا فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں؟ تو اللہ سے ڈریں، اللہ سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ ان مملکتوں کو بھی اپنا خوف عطا فرمائے، مسلمانوں کے ہمدردی کے سچے جذبات عطا فرمائے کہ کہیں سے کوئی ایسی آواز بلند نہیں ہو رہی کہ جو ان مظلوموں کی سچی حمایت کا اظہار ہو۔ اب غور کرنے کی بات ہے نا، وہاں اکیلے تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں گھس کے گویا ان کے بڑے عالم کے منہ پر تھپڑ مار، کیا ہمت تھی آپ! اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے صدقے میں، صحابہ کرام کے عشق رسول کے صدقے میں، اور ان کے دلوں میں جو اللہ پاک کا سچا خوف تھا، آج کے مسلمانوں کے سوئے ہوئے دلوں کو بھی بیدار فرماتے ہیں۔ اور فلسطین کے، خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں پر جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہر طرح سے ہم اپنے تحریری طور پر، تقریری طور پہ، جیسے ممکن ہو، مالی طور پر، بس جیسی ممکن ہو، مسلمانوں کی مدد کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے جذبات، سچے جذبات عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ دیکھیں کچھ سال پہلے یاد ہوگا آپ کو، اسی طرح کے حالات کی وجہ سے مہم چلی تھی کہ وہ کولڈ ڈرنک جو ہے PEPSI، پیپسی، تو اس کا جو پورا لفظ بنتا تھا وہ باقاعدہ لوگوں میں عام کیا گیا کہ بھائی اس کا مقصد یہ ہے نا، یعنی پے ایچ پینی سیو اسرائیل، یعنی 1 روپیہ یا 1 پیسہ بچاؤ اور اسرائیل کو بچانے کے لیے یہ 1 روپیہ یا 1 پیسہ جمع کرو۔ تو یہ ان یہودیوں کا، جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، ان کا یہ ایک مشن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں کہ جو بائیکاٹ ان کے خلاف مختصر سا سمجھ لیجیے کیا گیا، تو اس کا اثر یہ تو ہوا نا کہ آج ان کے پیپسی کولا کی مختلف سائز، یعنی 1 لیٹر، 2 لیٹر اور جمبو شمبو کے سائز جو ہیں، ان میں کہیں انہوں نے 20 روپے کی بچت، کہیں 30 روپے کی بچت، کہیں 10 روپے کی بچت کے بڑے بڑے ہورڈنگس، سائن بورڈز وغیرہ لگوا دیے، اشتہارات دیے جا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، ہمیں جاگ جانا چاہیے، خواب غفلت کو دور کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعائیں بھی کریں، اور جس رخ سے مدد ہو سکتی ہو، دنیا بھر کے مسلمان، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور حمایت کرتے رہے، اس میں پیچھے نہ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی
دنیا بھر کے مسلمانوں کی، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔